सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून को सदर मुमलिकत की जानिब से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की समरी मौसूल। वजारत कानून ने जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया, कुछ देर बाद जारी होगा। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी और नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने नए चीफ जस्टिस की मंजूरी दी। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कमेटी इजलास में एक रुकन ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मुखालफत की। इजलास इन कैमरा था, इसलिए नाम नहीं बता सकते। पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के अरकान की शिरकत। PTI ने कमेटी इजलास का बायकॉट किया। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आईनी तरमीम का मकसद और इस्तेमाल वाज़ेह हो गया। उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी ये ओहदा कबूल नहीं करेंगे। ओहदा कबूल कर लिया तो अदालती निज़ाम को बहुत नुकसान होगा। PTI रहनुमा और माहिर कानून हामिद खान का रद्द-ए-अमल। कहा, उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर भी ऐसी नामजदगी कबूल नहीं करेंगे। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोले, अब मुकम्मल एहतजाज होगा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। ये मर्जी के जज लगाकर मर्जी के फैसले करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, जजेस की सीनियरिटी को नजरअंदाज करना कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी आइन के मुताबिक करार दे दी। कहा, उनकी तकर्रुरी को मस्बत तरीके से देखना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में कहा गया कि उनकी तकर्रुरी से अदलिया और पूरी कौम को बहुत फ़ायदा होगा। माहिर कानून हाफिज एहसान कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक पार्लिमानी कमेटी ने एक चीफ जस्टिस को नामजद किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, अब एक आइन बना है, इस आइन के मुताबिक दुरुस्त फैसला हुआ है। आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग पर PTI का एक्शन। तहरीके इंसाफ ने अपने मशकूक अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी और असलम घुमन को शोकॉज, रियाज फतियाना, मकदाद अली को भी शोकॉज जारी कर दिए गए। चारों मुनहरिफ अरकान असम्बली से 7 रोज में वजाहत तलब शोकॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। तमाम अरकान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका। सेनेटर कासिम रोंझू को आईनी तरमीम के लिए वोट देना महंगा पड़ गया। BNP मैंगल के मुनहरिफ रुकन कासिम रोंझू सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंझू ने सेक्रेटरी सेनेट को अपना इस्तीफा जमा करा दिया। पार्टी सरबरा अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया। उधर कासिम रोंझू ने वीडियो पैगाम में कहा, अख्तर मैंगल ने जबरदस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कराई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मेरी कही तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं।
اور بجلی کے بل مکانات کے کرایوں سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعتراف۔ امریکی نشریاتی ادارے بلومبرگ کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہو چکا۔ بجلی کے بل لوگوں کے لیے ایک بڑا بوجھ ہیں۔ زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہو جائے گا۔ واشنگٹن میں G24 وزراء اور گورنرز کے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا، ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کے بوجھ جیسے کلیدی مسائل کو حل کیا جائے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پانے کے لیے انسانی ترقی کے لیے کار فرما اداروں کی مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ آئینی ترمیم سے عوام کو عدالتوں سے جلد انصاف ملے گا۔ نظام عدل کی بہتری کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا، 26ویں آئینی ترمیم 2006 کے میثاق جمہوریت کی تکمیل ہے۔ قانون سازی ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے مؤثر ثابت ہوگی۔ عوام کے قانونی معاملات کئی سال عدالتوں میں رہتے ہیں۔ آئینی بینچ کی تشکیل سے یہ التوا ختم ہوگا۔ آئینی ترمیم پر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ یہ ترمیم سیاسی رہنماؤں کے درمیان مشاورت کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئینی ترمیم پر ووٹ دینے والے 5 آزاد اراکین پارلیمنٹ سے خصوصی اظہار تشکر۔ آزاد ارکان نے اپنی مرضی سے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیا۔ ارکان پارلیمنٹ کے اغوا کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا ترڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، پی ٹی آئی کے مطابق پر آئینی ترمیم سے 2 شقیں نکالی گئیں۔ تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے۔ ان کا ایک گروہ پارلیمنٹ کے اندر، دوسرا باہر ہے۔ اپنی اندرونی دھڑبندی کو پارلیمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ انہیں چاہیے یہ اپنی جماعت کے معاملات درست کریں۔ آئینی ترمیم کا فائدہ عام عوام کو ہوگا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار کی عدالت سے آئینی ترمیم کل عدم کرا دینے کی استدعا۔ درخواست میں مواقف اختیار کیا۔ آئینی ترمیم سے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کا اختیار نہیں۔ حالیہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ دوسری طرف آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں 2 ججز کا اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اقلیتی فیصلے کے ساتھ اختلافی نوٹ میں لکھا، اکثریتی فیصلے میں 8 ججز پر مشتمل الگ عدالت قائم کر دی گئی۔ اکثریتی ججز نے فیصلے میں وہ سب کچھ لکھا جو آئین میں موجود ہی نہیں۔ وضاحت کے لیے رجوع کی اجازت کا مطلب ہے مقدمہ نپٹایا ہی نہیں گیا۔ فیصلے پر اسی صورت عمل ممکن ہے جب مقدمہ حتمی طور پر ختم ہو چکا ہو۔ جو فیصلہ حتمی نہیں، اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ وضاحتی نوٹ جاری ہوا تو اکثریتی ججز میں سے بیشتر اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھے۔ دوسری وضاحت کے لیے بھی ججز کا اجلاس کہاں ہوا، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں۔ آئین کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امید ہے ساتھی ججز اپنی غلط ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کے عمل کو قابل سزا بنایا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے فیصلے کی توثیق کر دی۔ طلاق کی صورت میں شادی کے بعد بننے والی جائیداد کو میاں بیوی دونوں میں برابر تقسیم کرنے کے بل کو مسترد کر دیا گیا۔ چیئرمین ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس۔ کونسل نے جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا کو 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی سفارش بھی کر دی۔ کونسل نے کہا، بیرسٹر علی ظفر ایڈوکیٹ کا نجی آئلی قانون کا بل شرعی طور پر قابل عمل نہیں۔ نکاح فارم میں تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کرانے کا کالم بنانے کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں۔ وزارت قانون کو صدر مملکت کی جانب سے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کی سمری موصول۔ وزارت قانون نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات بتائیں کہ ہمارے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، بتائیے اس حوالے سے۔ جی، صدر پاکستان آصف عزیز زرداری صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی ہیں، ان کی تعیناتی کی باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے وہ منظوری دے دی ہے، اور اب وزارت داخلہ کو سرکاری طور پہ ان کی جو سرٹیفائیڈ کاپی ہے وہ مل گئی ہے۔ تو اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پہ جسٹس یحییٰ آفریدی
کی تعیناتی کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. فی الوقت ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا. کچھ قانونی کارروائی باقی ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو وزارت قانون ہے وہ باقاعدہ طور پہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دے گی. وزارت قانون نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض بتائیے اس حوالے سے. جی صدر پاکستان آصف عزیز زرداری صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو نئے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی ہیں ان کی تعیناتی کی باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. اور اب وزارت داخلہ کو سرکاری طور پہ ان کی جو سرٹیفائیڈ کاپی ہے وہ مل گئی ہے. تو اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ طور پہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. فی الوقت ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا. کچھ قانونی کارروائی باقی ہے. اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو وزارت قانون ہے وہ باقاعدہ طور پہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دے گی.